ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ماہ رمضان کی آخری رات تھی، اگلے دن عید تھی، مجھے غرباء کے فطرانے پر مامور فرمایا، حفاظت کا ذمہ مجھے دیا، تو میں رات کو اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں، اسی اثناء میں ایک شخص آتا ہے جو کہ اس مال میں سے کچھ لے رہا ہوتا ہے، اور میں آنن فانن میں اس شخص کو پکڑ لیتا ہوں اور پکڑ کر کہتا ہوں کہ مال میں سے چوری کر رہے ہو، تو ہے کون؟ اور میں تجھے باندھوں گا اور باندھ کر صبح دربار رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہیں پیش کروں گا۔ وہ شخص آگے سے کہتا ہے کہ مجھ پر میرے بال بچوں کا بوجھ ہے، اہل و عیال کا بوجھ ہے، مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، آئندہ سے نہیں آؤں گا، آج مجھے معاف کر دو، بڑے ترلے واسطے دیتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے اور میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ جب صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب میں جاتا ہوں تو میرے آقا مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، تیرے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں حیران ہوتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ فرمایا یہ بتا تیرے قیدی کا کیا بنا جس کو رات کو تو نے پکڑا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو اس کو آپ کے دربار میں لے آنا چاہا، مگر اس نے رات کو مجھے بڑی منت کی اور مجھے بولا کہ مجھ پر میرے بال بچوں کا بڑا بوجھ ہے، اہل و عیال کا بوجھ ہے، تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تو یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ آگے سے میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، اس بندے نے جھوٹ کہا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میرے آقا کی بات حق اور سچ اور کامل جو میرے آقا کی زبان سے الفاظ نکل گئے، اگلے دن میں بڑی بےتابی سے اس کا انتظار کرنے لگا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ رات کے درمیانے پہر میں پھر وہ شخص آتا ہے اور پھر میرے مال میں سے چوری کرنا چاہتا ہے، میں اسے پکڑ لیتا ہوں اور پکڑنے کے بعد کہتا ہوں کہ آج صبح تو تجھے ہر صورت رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو جھوٹا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، پھر وہ منت سماجت کرتا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور ہوں، پریشان ہوں، اس لیے آ کر تمہارے مال میں سے چوری کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ بہرحال وہ بڑے ہیلے وسیلے دیتا ہے، بڑے ترلے کرتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ کو اس پر ترس آ جاتا ہے، آپ اسے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ پھر آگے سے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج کی رات اس نے پھر مجھے بڑے ہیلے اور بڑے وسیلے دیے اور بڑی میری منت سماجت کی، تو یا رسول اللہ مجھے ایک بار پھر ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس پر پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، آج وہ پھر آئے گا ابو ہریرہ، اس کا انتظار کرنا۔ آج کی رات پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو میں بڑی شدت سے اس کا انتظار کرنے لگا کہ اب تو اسے پکڑوں گا اور ہر صورت رسول اللہ کی خدمت میں صبح لے کر جاؤں گا۔ پھر وقت مقررہ پر وہی شخص آتا ہے اور فرماتے ہیں کہ پھر چوری کی غرض سے میرے مال میں سے کچھ لینا چاہتا ہے کہ میں اسے پکڑ لیتا ہوں، اور اب کی بار میں اسے کہتا ہوں کہ ہر صورت تجھے صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا اور تیرا مقدمہ چلے گا کہ تو 3 دن چوری کی غرض سے میرے پاس آتا رہا اور مال میں سے چوری کرنے کی غرض سے، کچھ لینے کی غرض سے تو نے 3 دفعہ آ کر چوری کا ارادہ کیا ہے، مگر میں نے تجھے پکڑ لیا۔ جب اس نے بہت منت کی اور حضرت ابو ہریرہ نہ مانے تو آخر میں مجبور ہو کر کہتا ہے کہ اے ابو ہریرہ کیا تجھے کچھ کلمات نہ سکھا دوں؟ مجھے پکڑ کر جب تو رسول اللہ کی خدمت میں لے جائے گا تجھے کیا ملے گا؟ تجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا، میں تجھے ایک فائدے کی بات بتاؤں، پکڑ کر لے جانے میں تو آپ لے جاؤ گے، مگر کیوں نہ ایسی فائدہ مند بات بتا دوں کہ جس پر عمل کرتے رہو گے تو تا حیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں فائدہ ملتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ بتاؤ، صحابہ کرام تھے، لالچی تھے، دین کو سیکھنے میں، دنیا میں نہیں۔ حریص علیکم، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں بالمؤمنین کہ اے نبی آپ تو لالچی ہو گئے اپنی امت کی محبت میں، آج ہم مال کی لالچ میں جو ہے
لالچی ہو گئے حب دنیا میں، یعنی بالکل برعکس چل رہے ہم ایمان کے۔ اب وقت اتنا بالکل ختم اینڈ پہ ہے وقت، میں کیا بتاؤں اس پر۔ صحابہ کرام لالچی تھے، حریص تھے مگر دین کو سیکھنے میں، اور آج ہم لالچی ہیں، حریص ہیں دنیا کو جمع کرنے میں۔ دین کے بالکل برعکس ہے۔ نماز چلی گئی، قرآن چلا گیا، اولادوں کو ہم نے دین نہ سکھایا، دین کے منافی سنت کے خلاف ہر کام کر دیا، کوئی بات نہیں، اس کو ہم نے نقصان نہیں سمجھا۔ مگر تھوڑا سا اگر ہمارے مال میں نقصان ہو گیا تو اس کا دکھ اور اس کا غم اپنے اپنے دلوں پر سوار کر دیا، اور اس کو ہم نے اپنا نقصان سمجھا، مگر جو حقیقی نقصان ہوتا رہا اس کو ہم نے کوئی نقصان نہ سمجھا۔ دکھ کی بات ہے بڑی۔ بہرحال تو فرمایا سکھا مجھے۔ تو آگے سے وہ شخص کیا کہتا ہے کہ اے ابو ہریرہ، ہمیشہ جب بھی اپنے بستر پر جاؤ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو، جب بھی کوئی مال چھوڑو تو اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیا کرو، اور جب تک اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے ان آیاتوں کو پڑھ کر دم کیا کرو گے اور اپنے بستروں پر جانے کے بعد اس آیات کو پڑھا کرو گے، فرمایا کہ کبھی بھی تمہارے گھر میں جنات اور شیاطین داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو جب یہ آیات انہوں نے سکھا دی تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب حاضر ہوتے ہیں تو میرے آقا پھر تبسم فرما کر کہتے ہیں ابو ہریرہ کیا بنا آپ کے قیدی کا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ آج کی رات اس کو میں نے چھوڑ دیا مگر وہ مجھے کچھ سکھا کر گیا۔ فرمایا کہ کیا سکھایا؟ یا رسول اللہ اس سے کہ تمہیں فائدے کی بات بتاتا ہوں کہ اپنے مالوں پر آیت الکرسی کو پڑھو، جب اپنے بستر پر جاتے ہو آیت الکرسی کو پڑھو، اس طرح چلتے پھرتے اس آیات کا ورد رکھو، جب تک تم یہ آیات پڑھتے رہو گے تمہارے قریب کبھی جنات اور شیاطین نہیں بھٹکیں گے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو میرے آقا تبسم فرما کر کہتے ہیں کہ تھا وہ جھوٹا خبیث مگر بات بڑی پتے کی بتا گیا، بات وہ سچ کر گیا۔ اور اے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا وہ کون تھا۔ فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو کہ 3 دن انسان کے بھیس میں آتا رہا اور آپ اسے پکڑتے رہے، تھا تو وہ جھوٹا شیطان مگر بات بڑی حق کی اور پتے کی کر گیا۔ سامعین کرام اب اتنا وقت نہیں مگر ایک واقعہ میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، بس اسی پر میں ختم کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ بصرہ میں ابی کعب قبیلے کا ایک تاجر جو کہ تجارت کی غرض سے بصرہ جاتا ہے، اور فرمایا کہ وہ شخص لوٹ کر مجھے یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب بصرہ میں میں گیا تو کرائے کے مکان کے لیے میں گھومتا رہا مگر مجھے کوئی مکان نہ ملا۔ آخر میں جب شام ہو گئی تو ایک محلے میں میں جاتا ہوں اور وہاں پر تمام مکان بھرے ہوتے ہیں، ایک مکان خالی ہوتا ہے جس پر میری نظر پڑتی ہے، اور وہ عجیب و غریب حیت کا ایک مکان ہوتا ہے جو کافی عرصے سے مقفل ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مکان کو کرایہ پر حاصل کروں۔ اس کے مالک کے مکان کو جب بلایا جاتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ میں تجھے مکان تو کرایہ پر دے دوں گا مگر میرا مکان آسیب زدہ ہے، اور جو بھی اس مکان میں رات کو قیام کرتا ہے صبح اس کی موت ہو جاتی ہے، یا اس کی گردن ٹوٹی پڑی ہوتی ہے، اس کا گلا کوئی دبا دیتا ہے، اور یہ کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ تو میں اسے کہتا ہوں نہیں مجھے یہ مکان چاہیے، تو مجھے کہتا ہے آپ دیوانے ہو گئے ہو، آپ پاگل ہو گئے ہو۔ بہرحال مختصراً کہ بڑی منت سماجت کے بعد اپنی ذمہ داری پر وہ مجھے مکان دیتا ہے کہ تو جان اور تیرا کام جانے، جو اس کی گارنٹی ہوتی ہے۔ چند اشخاص جمع ہو کر مجھ سے لیتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہیں کہ یہ صبح مردہ حالت میں ملے اور کیس ہمارے اوپر بن جائے، ہمیں اس وقت یہ کوتوال پکڑ لیں، حکومت پکڑ لے۔ بہرحال مکان میرے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ تاجر مجھ سے بیان کرتا ہے کہ میں اس مکان کے دروازے کو کھولتا ہوں، اندر سے اس کو پھر کفل لگاتا ہوں، اس کا کنڈا لگاتا ہوں، بند کرتا ہوں کنڈی اس کی، پھر ایک کمرے میں جاتا ہوں تو جالے لگے ہوتے ہیں، مٹی مٹی ہر طرف، اور بڑا ایک منحوس قسم کا مکان ہوتا ہے۔ بہرحال
اس کا کونا ایک صاف کر کے میں اس پر اپنا وہ بسترا بچھاتا ہوں اور وہیں پر رات کو لیٹنے کی گھر سے بیٹھ جاتا ہوں، انتظار کرتا ہوں پتہ نہیں کون سے پہر میں میری آنکھ لگتی ہے۔ اب جب بھی آنکھ لگی ہی ہوتی ہے کہ دھڑام کی ایک آواز آتی ہے، جس طرح کہ کوئی چیز زمین پر گری ہو یا پھٹی ہو۔ کہتے ہیں کہ اتنی زور کی آواز کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہوں، اپنے اوسان کو میں بحال کرتا ہوں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک بڑا طویل القد قوی الجثہ، ایک کالا سیاہ دیو کہ جس کا بہت بڑا سر اور جس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، وہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی مخلوق زندگی میں پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے ان اوسانوں پر، اپنے اعصاب پر بڑی مشکل سے میں نے قابو پایا، اور قابو پاتے ہی میری زبان سے بے اختیار آیت الکرسی یعنی میں نے پڑھنا شروع کی زبان سے۔ میں پڑھتا ہوں یہاں سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ابھی وہ آہستہ آہستہ جھوم کر میرے طرف بڑھ رہا ہے وہ دیو، اور قریب ہوتا ہے کہ میرے نزدیک آ کر وہ میرا گلا دبا دے گا یا میری گردن کا منکا توڑ دے گا۔ تو فرمایا کہ یہاں سے میں پڑھتا ہوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو وہاں سے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بس جب یہ منظر میں دیکھتا ہوں تو فرمایا کہ میرے پسینے چھوٹ گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب موت سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب آخری ہتھیار جو کہ آیت الکرسی کا میرے پاس تھا اور وہ میں نے اپنی حفاظت کے لیے پڑھنا شروع کیا، تو ادھر سے اس دیو نے بھی پڑھنا شروع کیا، تو اب اس کے علاوہ میرے پاس کیا چیز ہے؟ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کی، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے اور جھوم کے میری طرف بڑھ رہے، آہستہ آہستہ بڑھ رہے، آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر وہ بڑھ رہا ہے۔ کافی قوی الجثہ اور بھاری بھرکم اس کا جسم تھا، کالا سیاہ اور بڑے طویل القد تھا وہ دیو۔ پڑھتے پڑھتے جب میں پہنچتا ہوں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بس یہ آیت میں نے پڑھنی ہوتی ہے کہ اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور وہ وہیں پر رک جاتا ہے۔ اب مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بڑی قوت اور بڑی حفاظت موجود ہے کہ جو وہ باطل وہ نہیں پڑھ رہا۔ پھر میں اس کا تکرار کرتا ہوں وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی چوتھی یا پانچویں مرتبہ اب اس کو پڑھ ہی رہا ہوتا ہوں کہ دھڑام سے زمین پھٹتی ہے اور اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے کیسے میں نے رات گزاری، بہرحال صبح جب ہوتی ہے تو میں اٹھتا ہوں اور اس گڑھے کے قریب جاتا ہوں جہاں پر وہ غائب ہوتا ہے زمین کے اندر۔ کیا دیکھتا ہوں کہ زمین میں گڑھا بھی بنا ہوا ہے اور ساتھ اس کے اوپر جلی ہوئی راکھ بھی پڑی ہے۔ ابھی میں اسی ششٹ پنج میں ہوتا ہوں کہ کیا ہوا، آنن فانن میں اتنا بڑا دیو کہاں پر غائب ہو گیا؟ تو ندائے غیبی سے آواز آتی ہے کہ جو تو نے آیت پڑھی وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو رب نے اس آیت کی برکت سے، کیونکہ حفاظت کا ذمہ رب نے اپنے سپرد لیا ہوا ہے، رب نے اس ظالم اور منحوس دیو کو جلا دیا۔ فرمایا کہ میرا ایمان کامل ہو گیا۔ اور اس کے بعد سے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں جاؤ تو رات کو اس سورت کو پڑھا، اس آیت کو، آیت الکرسی کو پڑھا کرو، اور خصوصاً جب آخری آیات پر آتے ہو تو اپنی انگلی کو یوں کھڑا کر کے اور وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 7 دفعہ پڑھ کے اس انگلی پر دم کرو اس طرح، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس طرح دائرہ لو، اور جہاں تک تصور کرو گے تمہارے اس دائرے کے اندر اللہ تعالیٰ وہاں سے تمہارے گھر کی حفاظت کرے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔